فال ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے الحمدللہ 5 رکوع پڑھ لیے تھے، تو 5ویں رکوع کی آخری جو 2 آیات ہیں 43 اور 44 ان کو انشاءاللہ ہم دوبارہ دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 43، اذ یریکہم اللہ، جب وہ دکھاتا تھا آپ کو انہیں، یعنی کافر، اللہ فی منامک قلیلا، خواب میں تھوڑے، منامک نوم سے ہے، نوم ویسے نیند کو کہتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، ولو آراکہم، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو کثیراً زیادہ، تو اس سے کیا ہوتا؟ لفشلتم، ایک تو تم کمزوری دکھاتے، دوسرا ولتنازعتم فی الامر، تنازع میں پڑ جاتے، جھگڑتے اس معاملے میں کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کشمکش سے بچا لیا۔ سلم سلامتی سے ہے نا، سلامت رکھا یعنی بچا لیا، یعنی یہ سارے اسباب تھے اس چیز کے جو اللہ نے کہا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا، تو ویسے اسباب بنا دیے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا دلوں کے سینوں کے رازوں کو بھی۔ ذو ذات والا ہوتا ہے نا، تو ذات آ گیا یہ عربی کا، یہ زیر ملانے کے لیے، ایکچولی تا کے اوپر جزم ہے، ذو ذات، بذات الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، سینوں کی۔ اور اگلی آیت ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھاتا تھا ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، اوپر تھا فی منامک، یہاں پر ہے جب آمنے سامنے آ گئے، تقیتم مقابلے میں آئے، روبرو آئے، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، قلیلاً قلیل تھوڑے، ویقللکم فی اعینہم، یقللکم بھی قلیل سے ہے، قلیل کم، کم دکھاتا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نظروں میں۔ وعلیکم السلام۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کرے اللہ اس کام کو، یعنی غزوہ بدر، کفر اور اسلام کے درمیان جنگ، کان مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹائی جائے گی۔ اچھا، یہ شاید لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ جو کم دکھانا اور یہ ہے، کہ 3 آیات کو آپ کلیکٹیولی پڑھ لیں تو ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ 2 تو یہ آیتیں جو ابھی پڑھی ہیں 43 اور 44، ایک آیت تھی آل عمران کی، آیت نمبر 13۔ کوئی بات نہیں، اگر یاد نہیں رہا آل عمران کی آیت 13 نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہاں
کوئی ٹینشن نہ لیا کریں. یہ کوئی ایسا آپ کو ہوم ورک نہیں دیا جاتا کہ آپ کہیں یار یہ اب سٹیج آ گئی کہ ہمیں ہوم ورک دینا شروع کر دیا. اچھا کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیے یہ بات ہوئی تھی. ایک ہے یہ 843 اور پھر یہ پڑھی آپ نے 844 اور پھر یہ ہے 313. یہ ایک ہی سبجیکٹ پر ہے. اچھا اس میں کہا جب دکھلاتا تھا یوری کہوں جب دکھلاتا تھا آپ کو انہیں ہم ضمیر ہم کون ہے؟ کافروں کو. ایک تو چیز اس میں کہی گئی فی منامی کا خواب میں ایک چیز آ گئی ہے. کیا دکھاتا تھا؟ قلیل. یہ آیت 43 میں ہے. تھوڑے کافر آپ کو تھوڑے لگتے تھے. تھوڑے کیا مقصد ہو گیا اس کا؟ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. کافر آپ کو تھوڑے لگ رہے ہیں اوبویسلی یار حوصلہ بڑھے گا. جنگ میں تو موریل از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ. موریل ہیں. اگر جذبہ اور حوصلہ نہیں ہے تو بڑے بڑے میزائل اور ٹینک بھی کچھ نہیں کریں گے. جذبہ ہی تو ہے. جذبہ ہوگا تو لڑیں گے نا. حوصلہ بڑھ گیا. کم ہے نا, 1000 نہیں لگ رہے, تھوڑے سے لگ رہے ہیں, مٹھی بھر. تو یہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا. حوصلہ جو ہے نا بڑھ گیا مسلمانوں کا کہ یہ انہیں تو مار دینی کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا اس میں کہا وہ دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی تمہیں, وہی بات کہی گئی, ان کافروں کو. یہاں بھی ہم ضمیر کافروں کے لیے ہے. ہم ضمیر ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ ضمیر کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. ان کافروں کو. یہاں پہ کیا فرق ہے؟ یہاں بھی تو ہے آپ کو کافروں کو دکھاتا تھا. یہاں بھی ہم ضمیر کافر کی طرف ہے, یہاں بھی ہم ضمیر کافر کی طرف ہے. کافر. فرق یہ ہے کہ یہاں پر فی منامی کا ہے اور یہاں پر ہے اس تلقی تم, یعنی جب ٹاکرا تھا, یعنی میدان جنگ میں, آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں. اچھا اسی کی وضاحت میں اور کہا یہ کافر کم نظر آ رہے ہیں. ساتھ کہا تم بھی کم نظر آ رہے ہو کافروں کو. یہ کیوں یار؟ آگے پڑھے اس آیت میں. تم بھی تھے ہی کم اور بس وہ کچھ ہے ہی نہیں جیسے نا, اور کم اس لیے کان مفعولا تاکہ وہ بھاگے نہ اور ان میں ڈٹ جائے یار یہ تو 4-5 ہی ہیں. تھے ہی کام, جیسے ابھی بھی کہتے ہیں نا وہ 10-12 لوگ تھے, ایسے کہا جاتا ہے نا. کوئی جلسہ ہو وہ ہو, دوسرا مخالف پارٹی یہی کہتا ہے 50 لوگ تھے صرف, اور 2000 تھے. وہ مجموعہ بھرا بھی ہو تو 2000 تھے. یہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. اچھا تو اس میں ہاں ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کم دکھلاتا تھا کافروں کی نظر میں, کم دکھلاتا تھا کافروں کی نظر میں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تھے ہی کم, بلکہ بس. اور وہ اس کا کیا امپیکٹ؟ اس کا امپیکٹ یہ کہ کافر ڈر کر بھاگے نہ کہ یار یہ تو کافی لگ رہے ہیں. ہاں کاؤنٹر کو یقینی بنایا جائے, وہ ڈٹ جائیں. کافر میدان سے بھاگے نہ, کافر میدان سے بھاگے نہ. اس لیے انہیں بہت ہی کم لگ رہے تھے کہ یار یہ تو ہمارے 4 بندے ان کو اڑا کر رکھ دیں گے, لڑو خوب. کافر میدان سے بھاگے نہ بھاگے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ کہا کہ مسلمان
کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے. یہ میں آل عمران کی بات بتا رہا ہوں. کافروں کو اپنے سے دگنا کتنا ہو گیا جی یہ؟ نہیں مسلمان جو ہیں نا، مسلمان وہ کافروں کو، مسلمان یہ صحیح لکھا ہوا ہے، مسلمان کافروں کو نہیں یار، یہ ورڈنگ پر غور کرو نا. دیکھیں نا سر، اب یہ بڑا اس میں یہی ہے کہ اب کافروں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو اپنے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد دوری نظر آئی. دیکھیں سر، آیت میں بھی یہ ہے، نہیں سر یہ تقاتل جب ہوا نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم. ہاں دوسرے کافر تھے اور وہ دیکھ رہے تھے مثل ہی ہے اپنے سے اپنی مثال کی طرح. تبھی اس میں سینس بنتی ہے سر، ورنہ ادر گراؤنڈ ہو جائے گا. نہیں یہ ترجمہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے. کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے. جس طرح ادر گراؤنڈ بنتا ہے انہوں نے یہ اس پہ غلطی کی. نہیں غلطی نہیں کی، اس کو آپ ذرا جلدی کر رہے ہیں. درمیان میں یہ ٹاپک کمپلیٹ ہونے لگتا تو آپ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. میں ابھی اس کو ذرا کمپلیٹ تو کرنے دیں نا، آپ درمیان میں نہیں سمجھ سکیں گے اس چیز کو. یہ صحیح لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہ 3:13 جو ہے نا، اچھا خیر بہرحال اس کو دیکھیں، اس طرح دیکھیں یار، اس کو سمجھ لیں، اس طرح دیکھیں. ایک منٹ، اس کو اس طرح دیکھ لیں. یہ 3:13 ہے نا، اس کو ایسے سمجھ لیں آپ. یرونہم مثلیہم، یہ ایکچولی مثلین تھا. یہ ضمیر ساتھ لگی تو نون گر گیا. مثلیہم دگنا، دگنا. یہاں پر کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر فریق، اس کو ذرا غور دیکھیں، ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا، اپنے سے دگنا دیکھتا تھا. اچھا ابھی اس کی ذرا دیکھیں آپ تشریف. کافر، ایک منٹ جی، کافر جو ہے نا، کافر کو مسلمان اپنے سے دگنا، جی اپنے سے دگنا. اب آپ سمجھ رہے ہیں، دگنا 2000 نظر آ رہے تھے. بالکل کیا کیلکولیشن کی ہے. اپنے سے دگنا کافر کتنے تھے؟ 1000. تو اپنے سے دگنا 2000 نظر آ رہے ہیں. اچھا اب اس کو الٹ کر لیں، مسلمان کو کافر، مسلمان کو کافر اپنے سے دگنا. تو ایکچولی 1000 تھے تو کم نظر آ رہے تھے نا، 626 نظر آ رہے تھے. 626 انسٹیڈ آف 1000، 1000 کی جگہ. یہ کنسیپٹ ہے، یہ تھوڑا سا نا کم نظر آ رہے تھے نا، وہ زیادہ نظر آ رہے تھے. بہرحال یہ ان ٹوٹیلٹی پڑھیں. آپ دیکھیے آیت کا بھی کتنا زبردست ہے. 313 ہاں یار یہ بھی ہے، یہ آپ نے واقعی پوائنٹ کیا یار، گڈ یار. اچھا اس طرف ہمارا ذہن نہیں کیا. 313 ہی تھے، 313 ہی ہو گیا. یہ بھولے گی نہیں یار. یہ کئی دفعہ پڑھا، یہ اس طرف ذہن نہیں گیا. یہ واقعی 1000 کے مقابلے میں 313 ہی تھا. یہ دیکھا، یہ ہم پارٹیسپینٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ چیز بڑی اچھی ہے، کبھی نہیں بھولے گی. آیت کریمہ میں ایک یہ کنسیپٹ بنتا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں. لیکن سر دوسرا جو اس کا کنسیپٹ ہے، ہاں اور وہ بالکل اس ترجمے کے مطابق وہ بھی ٹھیک ہے. جی 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 جی. لیکن سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کم دکھائی دیے.
ہاں نیند میں کم دکھائی دیے منامی کا. اب کافروں کو بھی کم دکھائی دیے. ہاں اچھا نیند میں کم دکھائی دیے, جب وہ بڈ بھیڑ ہونے لگی تب بھی کم دکھائی دیے. ہاں تب بھی کم. تب بھی کم دکھائی. ہاں اب یہ انشور ہو گیا کہ آپ انکاؤنٹر ہوا چاہتا ہے. ہاں ہوا چاہتا ہے. انیویٹیبل آپ بچ نہیں سکتا. ہاں ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ہاں یہاں پہ کافروں کو ڈبل دکھا دیا گیا مسلمانوں کو. ہاں یہ اس میں کوائٹ کے سینس میں ہاں صحیح ہے. اس مومنٹ پہ پہلے تو انکاؤنٹر کو یقینی بنا دیا گیا. ہاں جب کافروں کی مڈ بھیڑ شروع ہو گئی, تقاط پہ آ گئے, پریکٹیکلی آ گئے, ہاں تو ان کو راہ العین ان کی آنکھوں کے سامنے ہاں کافروں کو دکھا دیا گیا کہ مسلمان تم سے ڈبل ہیں. ادھر فرشتے اتار دیے گئے, ان کی ہوا. ہاں ہاں یعنی ان سے ڈبل ہیں, یعنی 2000. ان کو تو دکھا دیا گیا. ہاں 2000 کا یہ نہیں بنتا کیونکہ سر اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن سر دیکھیں وہ کافرتن کا ہے نا وہ. دیکھیں نا جب اس میں آپ پڑھیے یہ ہے کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, جہاں مسلمان کہا ہی نہیں گیا. ہاں کہ وہ ایک ایسا گروپ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. ہاں اس کا آپ کو مقصد ہی کوئی نہیں تھا. بالکل صحیح. مسلمانوں کی بھی سپرلیٹو ڈگری سے شو ہوتی ہے. They were most devoted. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُمْ, دوسرے کافر تھے ان کو دکھایا جا رہا تھا. بالکل. یہ سب دیکھیں اس میں وہ دیکھ رہے تھے مثلیہم, اپنے سے دو چند. اپنے سے دو چند, بالکل صحیح ہے. ساتھ ہی ان کے ملا دیا گیا. ہاں بالکل. یہ بھی بن جاتا ہے. ہاں نہیں یہ صحیح ہے, کیونکہ اس طرح آپ دیکھیں نا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ملا کر پڑھے نا, دوسرا کافر تھا, وہ کافر جو ہے وہ یرونہم وہ دیکھتا تھا, ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو, مثلیہم اپنے سے دگنا, اور اپنے سے دگنا اپنے کتنے تھے 1000 تھے, اس سے دگنا 2000 ہو گئے. اور یہاں پر کہا رائے العین, یہ کوئی خواب نہیں تھا, یہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب بدر کی ہسٹری پڑھی جائے تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو ان کا ایک گروپ تھا جسے ریکانوسنس کے لیے انہوں نے بھیجا کہ جاؤ مسلمان کتنے ہیں, کوئی رسد تو نہیں آ رہی ہے, کوئی ان کا مدینہ سے ان کی کوئی وہ چلی تو نہیں ہے. تو اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا. اس نے کہا کہ یہ اتنے سے بندے لگ رہے ہیں, اور پھر کوئی 4 میل پیچھے گیا تو اس نے کہا کہ کوئی رسد مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں انہوں نے انشور کیا کہ یہ اتنے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ نے ان کا ایک جاسوس پکڑا جو پانی بھرنے والے لوگ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کون کتنے لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں, ہم کو جاہل آدمی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے بہت زیادہ. اچھا آپ نے فرمایا کتنے یوں ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کبھی 9 کرتے ہیں کبھی 10 کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا معنی کہ 900 یہ 1000 ہے, ایک اونٹ 1000 بندوں 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے کھانے. آپ مجھ سے اندازہ لگا لیں اللہ اکبر. کہ آپ یعنی یہ ہسٹری میں ہے اتھینٹک ہسٹری کہ دیٹ مینس کہ وہ آپ کے صحابہ کو بیٹھے تھے تو آپ نے, بلکہ ہوا یہ کہ ان کے پانی بھرنے والے صحابہ نے پکڑ لیے, ان کو مار رہے تھے, آپ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے پہلے سچ بتایا, پھر ان کی مار پیٹ پہ انہوں نے جو وہ چاہتے تھے وہ اگل دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے یہ ٹھیک بتا رہے تھے, تمہاری مار پیٹ سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے, تم کیوں ان سے جھوٹ بلوا رہے ہو, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ نے انہیں بتایا صحابہ کرام کو کہ 900 یا 1000 ہے, اس کا معنی یہ ہے. اور پھر ان سے پوچھا کہ ان میں ہیں کون کون. تو انہوں نے, اس نے کہا جاسوس نے کہ جی ان میں عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, ابو جہل بھی ہے, ابو البختری بھی ہے, اور عباس بن مطلب بھی اس میں ہے, اور اس میں امیہ بن خلف بھی ہے, اینڈ سو آن. آپ نے فرمایا کہ مکہ کی سرزمین میں اپنے جو لال ہیں ہماری گود میں ڈالیں. ہاں لال تھے, یہی کہا جاتا ہے کہ سب ان کے اکابرین تھے نا, وہ سارے وہ 70 میں سارے وہ سردار ہی تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایرمار کی کہ کل کے دن اس جگہ ابو جہل مر جائے گا, اچھا اس جگہ پہ امیہ مر جائے گا, قتل ہو جائے گا, اس جگہ پہ یہ جو تھے وہ شیبہ اور عتبہ اللہ اکبر کے بیٹے وہ یہاں قتل ہو جائے گا. آپ نے باقاعدہ نشان لگائے, اٹ ڈیڈ دی سیم تھنگ. یہی ہوا. پھر آپ نے ایک نصیحت اور فرمائی جو بڑی بدتری جس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ عباس اور ابو البختری جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, اگر کسی کی تلوار میں آ جائے تو اسے رعایت کرنا, ان کو اہم ہی لایا گیا. اچھا یہ دونوں قریشی تھے, ایک تو آپ کا چچا تھا. تو ابو البختری ایسا قریشی تھا جس نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا مدینہ مکہ میں, سردار تھا وہ بھی اور بڑا زیرک تھا. اب جو امیہ بن خلف جو بلال کے سردار تھے جنہوں نے انہیں ٹارچر کیا ہوا تھا,
उनका बेटा अबू हुज़ैफा उनका सगा बेटा था जो मुसलमान था। उसने कहा वाह ये क्या बात हुई, हम अपना बाप आए तो उसे कत्ल कर दें और यहाँ अब्बास आए तो आगे ना करूँ, ये क्या बात है। ये भी बात अल्लाह के रसूल तक पहुँची। तो इसमें काफ़ी वो थोड़ा सा हुआ ये वाक़या बकायदा ऑथेंटिक है। सही है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अबू हुज़ैफा को मेरे चचे के मुँह पे तलवार मारा गया, चुप कर गए। तो बाद में अबू हुज़ैफा सारी पर बचता है कि मेरी बहुत बात है। तो कहते थे कि काश मैं किसी जंग में शहीद हो जाऊँ, मेरा तब की बहस होता। और जंग यमामा में वो शहीद हुए। हाँ तो इस तरह के वाक़यात सर यहाँ पे हुए। और ये था कि इनफैक्ट उस जंग में परसुएट किया गया कि ये ज़रूर लड़ाई हो, क्योंकि सर मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, सिर्फ 7 ऊँट थे, 8 तलवारें थी सिर्फ, बस। हाँ इतने था, बिल्कुल यही है। तलवारें थी। हाँ 8 तलवारें। 900 ऊँट था, हाँ 500 घोड़े थे, और वहाँ पे वो 200 बंदा तो ज़ीरो में था। मुकाबला किस चीज़ का? बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर यही तो है ना। अब मसला ये है ना कि जो अल्लाह फरमाते हैं कि अय्यद हो बिनस्ली, वो यही तो है, यही तो हो जाता सारा। तो अब सर ये था कि इन हालात में परसुएट करके उन्हें लाया गया कि लड़ना ही लड़ना है। जंग बदर की यही तो इम्तियाज़ है सर। वो तो 8 बंदे आए थे कि काफिले को लूटना है, वापस चले जाना है। वहाँ काफिले के सारे 40 बंदे थे, उनके पास तो कोई ऐसा था नहीं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना कि दुगना नज़र आना और ये है, ये देखिए कुरान ने भी किस किस अंदाज से कहा है। एक जगह कहा वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, अगर उससे पहले तुम जगह वक्त का कोशिश भी करते ना कि तय हो जाए, शायद इस अंदाज से ना होता जैसे हमने आगे पीछे हाँ कर दिया हमने। फिर ये कहा कि लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, ये सब हमने इसीलिए किया कि ये मफ़ऊला, ये होकर रहना था, कोई जो फरीक है पीछे ना हटने पाए। हमने इसको यौमुल फुरक़ान बनाना था कुफ़र और इस्लाम में। ये है कि हमने करना ही था ये। हाँ हाँ। होकर रहनी, बिल्कुल आप सही कह रहे करना हैं। ही था। हाँ करना ही था हमने। क्योंकि देखें ना बहुत से ऐसे भी तो वाक़यात हैं कि बिल्कुल लगता था लेकिन नहीं हुई जंग। आप ग़ज़वे तबूक देखें, 20 दिन वहाँ पर रहे कि आए दुश्मन, लड़कारा निकले, भाग गए वो रूमी। हालांकि वो सुपर पावर थी उस दौर की रूमी, है ना जी, लेकिन कोई नहीं आया लड़ने। अल्लाह अकबर। तो जंग थोड़ी हुई थी, तबूक की जंग नहीं हुई थी। तो ऐसे हैं वाक़यात। अल्लाह अकबर। जी जी। इसमें लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफिरों को कम दिखाया हाँ ख्वाब में, हाँ तो वो काफिरों की जो दिली ईमानी कैफियत थी वो दिखाई। अच्छा मुसलमानों का ईमान क्योंकि बहुत ज़्यादा था, सही सही। और काफिरों की अंदरूनी जो दिली ईमान की कैफियत बहुत कम थी, तो वो कैफियत दिखाई। हाँ। और जब काफिरों को मुसलमान कम दिखाए, हाँ। तो जो ज़ाहिरी थे तादाद वो दिखाई कि वो मुसलमान कम थे। सही सही बिल्कुल। ज़ाहिरी दिखाई और मुसलमानों को ख्वाब में काफिरों की अंदरूनी सही तो है। रसूलुल्लाह देख रहे थे। हाँ मनाबी का सही है। हाँ बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। सही सही ठीक है। नहीं नहीं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हैं। शाह साहब इज़ एवर रेडी। ये बिल्कुल बहुत जो है ना ये माशाल्लाह। हाँ ये आप ये ना समझे कि ये लॉन्ग वीकेंड होता है, जुम्मा हफ्ता इतवार, ये शादी के बड़े मसरूफ़ दिन होते हैं, मुताला करते हैं ये ना इसका ना। आप ये समझाए कि रेस्ट होता है, रिक्रिएशन, ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि इसी से वो मॉरली बड़ा फ़र्क पड़ता है आपका। एक चीज़ तो रोक पड़ जाए दिलों में, दूसरा ये है कि ये सिचुएशन हो कि यार ये तो कुछ है ही नहीं है, तो वो फिर उसको लाइटली लेगा। सर 2 काम और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने पहले बदल में दाखिल हुए, तो आपने जो बेहतर बैटल फील्ड था उसका सिलेक्शन, यानी बेहतर आया। अगर से वहाँ चलना मुश्किल था, हाँ हाँ कुएँ आपने काबू कर लिए,
جو وافر کنویں تھے ان کو بھر دیا گیا، مٹی سے بھر دیا گیا. پانی کی جگہ پر پہلے وہ پہنچ گئے. نہیں، ہاں وہ پہنچ گئے تھے کہ یہی اتفاق اکثر تفاسیر نے یہی لکھا ہے. مین کنویں. اب جب بارش ہو گئی، وہ زیرین علاقے میں تھے اور وہ سارا چکنا علاقہ تھا، ان کے لیے چلنا دور ہو گیا. مسلمان ریت میں اور سٹیبل ہو گئے. یہ بڑی ایک اللہ کی وہ، ایک تو وہ لفظ گزر گئی، دوسرا وہ ان کا بیٹل فیلڈ سٹیبل ہو گیا، ان کا وہ انسٹیبل ہو گیا، چلنا مشکل تھا. صحیح صحیح. اچھا جی، یہاں پر یہ 5 رکوع مکمل ہو گئے ہیں 44 تک، اور آگے رکوع نمبر 6 ہے جو کہ مختصر رکوع ہے، صرف 4 آیات پر ہے 45 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. دیکھیے اب غزوہ پڑھ رہے ہیں نا، غزوہ کا ذکر نکلا نا، یہ غزوہ بدر ہے، انفال میں یہ ہے نا موضوع. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشنز دے دی مسلمانوں کو، ہے نا جی. یہ رکوع میں رکوع نمبر 6 آیت 45 سے 48 تک ہے نا جی. کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہدایات ہیں، اس میں ڈائریکشنز بڑی اہم ہدایات ہیں. 7 وہ ہدایات آپ کو ملیں گی. پہلے تو یہ دشمن سے ٹاکرا ہو تو ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ نفری کتنی ہے اور اسلحہ کتنا ہے، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے. نفری اور اسلحہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ تعداد کتنی ہے اور ساز و سامان کتنا ہے. اس کے بغیر ڈٹ جانا ہے، میدان نہیں چھوڑنا. جب آمنا سامنا ہو جائے تو پہلا ہے ثابت قدمی، نہیں بھاگنا. ہاں جنگ شروع ہو جائے، ایگزیکٹلی جی بالکل، جنگ شروع ہو جائے پھر نہیں دیکھنا یار تو ہم ہار جائیں گے. دوسرا اللہ سے لگاؤ رکھنا ہے، ذکر الہی، اسی سے تمہیں نصرت ملے گی، اسی سے ہوگا. تیسرا جو ہے بہت اہم، حکم کی پابندی ہو، ڈسپلن. ماشاء اللہ، کیونکہ وہ جنگ احد میں لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے جیتی ہوئی ہار گئے تھے. بھئی وہ ڈیوٹیز دی تھی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اب وہ خود ہی انٹرپریٹیشن کر کے چھوڑ دیا. وہیں سے وہ خالد بن ولید نے اٹیک کر دیا اور کر دیا. حکم کی پابندی، یہ سب اس رکوع میں پڑھیں گے جو میں لکھ رہا ہوں.
3 ہو گیا. چلو یہاں لکھ دیتا ہوں. نمبر 4 شان و شوکت کا زوم نہ ہو. یہ بھی بڑا اہم ہے. فار ایگزامپل آپ کو ذرا اسلحہ مل گیا اور لشکر بھی کافی بڑا ہو گیا تو کسی قسم کا تکبر اور غرور نہ آئے. شان و شوکت کا زوم نہ ہو. وہ کون سی جنگ تھی جو اس کی وجہ سے ہار گئے تھے؟ جنگ حنین. سب سے بڑا لشکر تھا 12,000. کبھی اتنا اکٹھا ہی نہیں ہوا. تو یہ غرور آ گیا کہ آج ہمیں کون ہرائے گا. 12,000 کس کے پاس ہیں. ہار گئے تھے. پھر بعد میں اللہ نے جتا دیا. یہ بھی بڑا اہم ہے. ہاں اچھا 5واں کہا شیطان اٹیک کر سکتا ہے. شیطانی بہکاوے میں مت آؤ. شیطانی بہکاوے میں مت آؤ. پروپیگنڈا میں نہ ہو. ہیں پروپیگنڈا میں نہ ہو. اب پروپیگنڈا میں نہیں آؤ کیونکہ یہ دشمن آ گیا تھا. ابھی پڑھیں گے ہم. یہ میں رکوع کا ہی لکھ رہا ہوں, الگ سے کچھ نہیں ہے. سارے پوائنٹ اس رکوع میں آئیں گے. آپ کا دشمن جو ہے جو وہاں سے نکلا تو بطر یہی کہتے ہیں غرور تکبر سے, اس سے کہ یار آج تو ہماری تیاری اتنی ہے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. یہ غرور تھا ان کا. یہ اس رکوع میں آئے گا. لیکن ان کو دیکھو مار پڑ گئی بدر میں. ہیں آپس میں تنازع اور اختلاف نہیں کرنا. فشل تم کمزور پڑ جاؤ گے کوئی بھی وجہ ہو. ہیں آپس میں تنازع جھگڑا وغیرہ اور اختلاف نہ کرو. مثال کے طور پہ کہ جی شہر میں رہ کے لڑیں یا شہر سے باہر لگ کے لڑیں, یا آپس میں فیصلہ نہیں ہو رہا, لڑے جا رہے ہیں اپنا معمولی سی بات. یا کہ جی جنگ کریں بھی یا نہ کریں یار, دوسرا تو وہ ہے ہی بہت طاقتور. یہ اختلاف اور تنازع ہے نا, اس قسم میں نہیں. جو آپ کے سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا جو متفقہ وہ ہے ڈٹ جاؤ اس پر. کوئی تنازع نہیں ہونے چاہیے. نمبر 7 جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے, جنگ میں کتنی بھی سختی شدت آ جائے, کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑے, جنگ چیز ہی ایسی ہے, کٹھن مرحلے سے